کہ عمران خان صاحب کی صحت کی تشویشناک خبریں باہر آ رہی ہیں اور ہم صحت پر سیاست نہیں کرتے، اور عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنے صحت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ان کو ریلیف ملے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے لیڈران کو دیکھا ہے کہ جن کے جعلی پلیٹلیٹس گرے ہیں، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت، ان کو پتہ تھا کہ پلیٹلیٹس جعلی گرے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ رپورٹس جعلی ہیں، اس کے باوجود بھی انسانی ہمدردی کرتے ہوئے ان کو علاج کے لیے جانے دیا گیا۔ ابھی عمران خان صاحب کی صحت کی حالت سیریسلی تشویشناک ہے، کیونکہ یہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ صرف نہیں کہہ رہی، صحافی برادری کہہ رہی ہے، باقی لوگ عام عوام کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے۔ تو اگر فرض کریں یہ جینون ہے تو ان کو انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ذہنی اور اخلاقی پستی اس حد تک نہیں گرنی چاہیے کہ کل کو جب ان پر آئے تو کوئی ان کے لیے نہ آواز اٹھانے والا ہو، نہ ان سے ہمدردی کرنے والا ہو، کیونکہ آج ہماری باری ہے، کل کو پھر ان کی باری آنی ہے۔ عمران خان صاحب کو تو جعلی کیسز میں اندر کیا ہوا ہے، انہوں نے تو کرپشن کی ہے، باہر فلیٹس خریدے ہیں، جزیرے خریدے ہیں، قوم اور ملک کا پیسہ لٹا ہے۔ جب پھر کل ان کی باری آئے گی تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ میں ججز کو بھی کہتا ہوں، آپ نے پرسوں دیکھا آپ کے ہی جرنلسٹ حامد میر صاحب نے سٹینڈ لیا، کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ یہ انٹرویو نہیں چلانا، لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا کہ میں نے کمٹ کیا ہے اور میں نے انٹرویو چلانا ہے۔ انہوں نے انٹرویو چلایا، جب ایک نے سٹینڈ لیا، دو اور انٹرویوز چلے ٹی وی پر۔ جس طرح میں نے کہا کہ 27 ستمبر کو ہم نکلیں گے، پوری پاکستانی قوم نکلے گی، اور اس دفعہ جو نوجوانوں کا جوش، جذبہ، جنون اور اس نظام کے لیے نفرت میں دیکھ رہا ہوں، یہ کوئی نہیں سنبھال پائے گا۔ میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی سنبھال نہیں پاؤں گا۔ خیبر سے کراچی تک میں گیا، میں پورے پاکستان میں گھما پھرا، میں نے نوجوانوں کی آنکھوں میں انقلاب کی وہ چمک دیکھی ہے۔ اس دفعہ 27 ستمبر کو کوئی نہیں سنبھال پائے گا، تو خدا را 27 ستمبر سے پہلے آنکھیں کھولیں، کیونکہ پھر بہت دیر ہو جائے گی اور معاملات ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے۔ پھر عمران خان صاحب جیل سے بھی آپ کا جامہ پہن کر بھی ان نوجوانوں کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ یہ نفرت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ عمران خان صاحب خود بھی بولیں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی، کسی صورت نہیں ہوگی۔ تو اس سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا اپنے مفادات کے لیے اپنے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنے اقتدار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ کہ عمران خان صاحب کی صحت کی تشویشناک خبریں باہر آ رہی ہیں اور ہم صحت پر سیاست نہیں کرتے، اور عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنے صحت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ان کو ریلیف ملے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے لیڈران کو دیکھا ہے کہ جن کے جعلی پلیٹلیٹس گرے ہیں، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت، ان کو پتہ تھا کہ پلیٹلیٹس جعلی گرے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ رپورٹس جعلی ہیں، اس کے باوجود بھی انسانی ہمدردی کرتے ہوئے ان کو علاج کے لیے جانے دیا گیا۔ ابھی عمران خان صاحب کی صحت کی حالت سیریسلی تشویشناک ہے، کیونکہ یہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ صرف نہیں کہہ رہی، صحافی برادری کہہ رہی ہے، باقی لوگ عام عوام کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے۔ تو اگر فرض کریں یہ جینون ہے تو ان کو انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ذہنی اور اخلاقی پستی اس حد تک نہیں گرنی چاہیے کہ کل کو جب ان پر آئے تو کوئی ان کے لیے نہ آواز اٹھانے والا ہو، نہ ان سے ہمدردی کرنے والا ہو، کیونکہ آج ہماری باری ہے، کل کو پھر ان کی باری آنی ہے۔ عمران خان صاحب کو تو جعلی کیسز میں اندر کیا ہوا ہے، انہوں نے تو کرپشن کی ہے، باہر فلیٹس خریدے ہیں، جزیرے خریدے ہیں، قوم اور ملک کا پیسہ لٹا ہے۔ جب پھر کل ان کی باری آئے گی تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ میں ججز کو بھی کہتا ہوں، آپ نے پرسوں دیکھا آپ کے ہی جرنلسٹ حامد میر صاحب نے سٹینڈ لیا، کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ یہ انٹرویو نہیں چلانا، لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا کہ میں نے کمٹ کیا ہے اور میں نے انٹرویو چلانا ہے۔ انہوں نے انٹرویو چلایا، جب ایک نے سٹینڈ لیا، دو اور انٹرویوز چلے ٹی وی پر۔ جس طرح میں نے کہا کہ 27 ستمبر کو ہم نکلیں گے، پوری پاکستانی قوم نکلے گی، اور اس دفعہ جو نوجوانوں کا جوش، جذبہ، جنون اور اس نظام کے لیے نفرت میں دیکھ رہا ہوں، یہ کوئی نہیں سنبھال پائے گا۔ میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی سنبھال نہیں پاؤں گا۔ خیبر سے کراچی تک میں گیا، میں پورے پاکستان میں گھما پھرا، میں نے نوجوانوں کی آنکھوں میں انقلاب کی وہ چمک دیکھی ہے۔
इस दफ़ा 27 सितंबर को कोई नहीं संभाल पाएगा। तो खुदारा 27 सितंबर से पहले आंखें खोलें, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी और मामलात हमारे हाथ से भी निकल जाएंगे। फिर इमरान खान साहब जेल से भी आपका जामा पहन कर भी इन नौजवानों को संभाल नहीं पाएंगे। ये नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी कि इमरान खान साहब खुद भी बोलेंगे तो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा नहीं होगी, किसी सूरत नहीं होगी। तो उससे पहले आप फैसला करें कि आपने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा होना है, या अपने मफादात के लिए अपने साथ खड़ा होना है, अपने इक़्तिदार के साथ खड़ा होना है।